وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ جس میں ایک پوڈ کاسٹر نے ان سے پوچھا کہ بخاری اور مسلم یہ جناب جی اتھینٹک بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ان پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، کوئی بھی اہل سنت جو ہے وہ ان کی بزرگی کا منکر نہیں ہے، لہٰذا یہ اتھینٹک۔ اچھا، بڑا میجر سوال، بخاری شریف جس نے ترتیب دی، مسلم شریف جس نے ترتیب دی، آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی، ہم بھی اتفاق ہیں ان کے اوپر۔ یہ کیسے بزرگ ہیں؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں۔ مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر۔ تو اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگا نا۔ نہیں، مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ جی، میرے آپ نے کہا نا یہ مستند بزرگ جی ہیں۔ مستند اس لیے قرآن و اختلاف ہی سنت کونی نا۔ گویا کہ انجینئر صاحب نے ایک قاعدہ، ایک قانون اور ایک ضابطہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو پہ میں نے کہا کہ علی بن عثمان حجویری جو ہیں یہ متفقہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ ہیں۔ تمام اہل سنت، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، خواہ وہ جناب جی دیوبندی ہوں، یہ تمام جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کو بھونکتے ہیں۔ تو پتہ چلیا کہ گل وچ کچھ ہو رہے۔ اچھا، اب نیچے کمنٹ سیکشن میں بہت سے، کیونکہ ان کے سٹوڈنٹس بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، جو انہوں نے گندگی اور جو انداز بیان ان کے ذہنوں میں گھسا دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس پلینٹ پہ جو ہے وہ بالکل اگر دین کو صحیح سمجھا ہے تو وہ جاوید احمد غامدی سمجھا ہے یا انجینئر محمد علی مرزا سمجھا ہے، حالانکہ ان کو دین کی دال کا بھی جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی اہل حدیث جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کو جو ہے وہ نہیں مانتے ولی اللہ، وہ تو مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں کمنٹس میں جواب دیتا رہا کہ جناب وہ ولی ضرور مانتے ہیں، لیکن داتا کہنے میں، مشکل کشا کہنے میں، حاجت روا کہنے میں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ علمی کتابی لوگ ہیں تو کتاب، اور یہ انجینئر صاحب کہتے بھی ہیں کہ جو سب قرآن و سنت کے جو بہت قریب ترین جو مسلک ہے وہ ہے مسلک اہل حدیث ہے۔ تو یہ مسلک اہل حدیث کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ جناب یہ کتاب ہے فضائل الشیخین بھی احادیث رسول الثقلین۔ یہ کتاب جناب لکھی ہے مولانا محمد یوسف سنت پوری صاحب نے، آسم اکیڈمی نے اس کو جو ہے وہ شائع کی ہے، اور گجرانوالہ کے جو تھم اہل حدیث مولوی جو مطلب گرو گھنٹال مولوی ہے نا، خالد گرجاکی، اس نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے، یہ جناب جی خالد گرجاکی صاحب نے۔ اور خالد گرجاکی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخین کی زندگی پر بجائے سوانح کہ صرف فضائل کی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کا نام میں نے فضائل الشیخین بھی حدیث رسول الثقلین تجویز کیا تھا۔ ابھی اس کوشش میں تھا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سنت پوری سے ایک ملاقات میں تذکرہ ہوا اور انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کا ذمہ اٹھا لیا جو اس کتاب کی جی سر، یہ تو ثابت ہوا کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی جو ہے وہ ایک اہم کتاب ہے، اور اس میں ماشاءاللہ وہ کرامات جو ہیں وہ ثابت کی ہیں کہ جو یہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نہیں مانتے۔ اس میں علم غیب بھی ثابت کیا ہوا ہے، اس میں جناب جی وسیلہ بھی، تصرف بھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ حضرت علی بن عثمان حجویری جو ہیں ان کی ولایت میں ان کسی کو جو ہے وہ کوئی شبہ نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں ان کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ ہاں، اختلاف اس چیز میں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان کو داتا کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اس میں جو ضرور جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اب تصوف صدیقی میں جو ہے یہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک ہیڈنگ دی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے اول تصفیہ و تزکیہ باطن کے واسطے کلمہ طیبہ کا طریقہ ذکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تلقین کیا۔ یہ جناب میں یہ تذکرۃ الاولیاء سے نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فضائل شیخین بھی احادیث رسول الثقلین، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل پہ جو ہے یہ لکھی گئی کتاب ہے۔ تو جناب اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ
تصوف کا جو بانی ہے نا، جو سب سے پہلا صوفی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہی جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں، جو دیگر تصوف کی کتب ہیں، مثلا انہوں نے حوالہ جو دیا ہے کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری کی کتاب کا، اور ساتھ لکھا ہے کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لکھتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقہ تصوف کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ انقطاع عن الاخیار، جو جان تصوف ہے، حضرت ابوبکر کے اس خطبے سے ظاہر ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محبت دنیا سے پاک اور صاف ہونے کا شاہد غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول۔ اور اس کو آگے وہ لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے بھی تصوف صدیقی کے ذیل میں حضرت صدیق اکبر کے ان تمام اوصاف کی تفصیل بیان کی ہے جو تصوف کی بنیاد اور اساس ہیں۔ تے پہلا صوفی مرزا ابو بکر صدیق لا فتویٰ، پہلا صوفی تو جو ہے وہ صوفیزم کو ختم کرنے آیا ہے۔ تیرے اہل حدیث جڑے صاحب کا تیرے پیو نے وہ بھی لکھ دینے پہ کہ جناب جی تصوف دا تبانی حضرت ابو بکر صدیق نے لا فتویٰ۔ صدیق اکبر کے ان تمام اوصاف کی تفصیل بیان کی تو جو تصوف کی بنیاد اور اساس ہے، مثلا توکل، احتیاط، تواضع، خدا کے مخلوق پر شفقت، رضا، خوف الہی، جو صاحب شائق تفصیل ہوں، وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء دیکھیں۔ آگے خشیت الہی اور یہ پورا تصوف پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب بات جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ کوئی سنی بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہاں کے دیوبندی ہو، یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی ولایت کے جو ہیں وہ قائل ہیں، اور جہاں پہ اجماع آ جائے، تمام اجماع آ جائیں تو محمد علی مرزا صاحب کی دلیل کے مطابق وہ جو ہے وہ بات اتھینٹک ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ علی بن عثمان الحجویری اتھینٹک اللہ تعالیٰ کا ایک ولی ہے، ایک بزرگ ہے، اور اس نے دین کی خدمت کی ہے۔ ہاں رہی بات اب ان کے ساتھ بہت سی جو ہیں وہ خرافات بھی جو ہیں وہ کتابوں میں وہ بعد میں جو ہے وہ ایڈ کر دی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا جو ہے ولی اللہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو نقطہ میں نے عرض کرنا چاہا وہ یہی ہے کہ جناب علی بن عثمان الحجویری کی ولایت پہ کسی قسم کا کسی کو شک نہیں ہے سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے، کیونکہ مکھی ہمیشہ جو ہے وہ گندگی کی بیٹھتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ کتابوں میں یہی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کشف المحجوب میں میں نے بھی کشف المحجوب پڑھ رکھی ہے، اس کتاب میں بھی کشف المحجوب کے، اور یہ اہل حدیثوں کی کتاب ہے، کشف المحجوب کے حوالہ جات موجود ہے۔ تو ثابت ہوا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے گلے کا جو ہے وہ پھندا بن جائے گا، یہ جو اس نے کہا نا کہ جناب جی تصوف اور جناب صوفیاء کے خلاف، اور جو اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جناب جی جس بھی چیز پہ اجماع ہو جائے اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو ہے وہ متفقہ بزرگ ہوتا ہے۔ تو علی بن عثمان الحجویری اہل حدیثوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو یہی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایک متفقہ ولی ہیں۔ اور